اس دربار کو کیا کہیے، اور اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے۔ دشمن بھی پڑھے کلمہ، کردار کو کیا کہیے۔ اب آئیے کیا آئیے، بڑی شدت سے انتظار تھا۔ حضرت مولانا عارف جمیل صاحب قاسمی مبارک پوری، استاد حدیث اور مدیر ابتدائی دارالعلوم دیوبند، نہایت ادب و احترام کے ساتھ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر اجلاس، حاضرین جلسہ، ماں اور بہنوں اور بچوں، آج کا دن میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ میں اس عظیم اجلاس میں شرکت کر رہا ہوں۔ مدرسہ نور الاسلام سے میرا تعلق آج کا نہیں ہے، بلکہ میرے بچپن سے میرا تعلق اس سے رہا ہے۔ میرا نانحال یہی ولید پور ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آتا تھا جب 2-4 ہفتوں کے لیے، تو باضابطہ یہاں کے پرائمری والے شعبے میں، جس وقت میں علوم مبارک پور میں پرائمری کے شعبے میں تھا، تو یہاں جب آتا تھا تو باضابطہ میں یہاں پڑھتا تھا۔ اس لیے اس قدیم اور عظیم اور اہم مدرسے کا میں بھی ایک طالب علم رہ چکا ہوں۔ اس لیے یہ مدرسہ نہ میرے لیے کوئی نیا تھا، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ رہے گا۔ اس سے پہلے بھی میں مدرسے میں آ چکا ہوں۔ ناظم صاحب جو موجود ہیں، ان کے دور کے اندر اور طلبہ کے اندر چند باتیں بھی میں نے عرض کی تھیں۔ آج کے حالات جیسے موسم کے وغیرہ کی پریشانیاں ہیں، میں نے اپنے بھائی مفتی محمد صادق صاحب سے یہ عرض کیا کہ مجھے چھوڑ دے تقریر کرنے سے، ویسے بھی کوئی میں مقرر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، چند منٹ ہی آپ بیٹھ جائیے۔ تو میں حاضر ہو گیا۔ 10 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت ہے، جیسے حالات دیکھ رہے ہیں، موسم بدل رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء کرام کی تقریریں آپ سن چکے ہیں، اور بھی آئندہ علماء موجود ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی تقریریں سنیں گے۔ تو مجھے 10 منٹ کا موقع دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر ہی اپنی تقریر ختم کروں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو تمہید ہے، دوسرے ایک حکم دیا گیا ہے، اور تیسرے اس حکم پر عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ یہ تمہید کہ دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں، حسنت سیئہ یہ دونوں ایک نہیں، اچھائی برائی آپ اپنی زبان میں سمجھیے کہ پھول اور کانٹے برابر نہیں۔ ایک آدمی کانٹا بچھا رہا ہے، ایک آدمی پھول بچھا رہا ہے، دونوں برابر ہیں۔ یہ ایک تمہید ہے۔ ہمارے مفسرین رحمہم اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آیت لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لا تستوی الحسنۃ، نیکی یعنی تمام نیکیاں ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ کوئی نیکی بہت بڑی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ ویسے تو کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے تقابل اور مقابلے میں دیکھا جائے تو نیکیاں ایک درجے کی نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے الایمان بضع و70 شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔
ایک نیکی لا الہ الا اللہ ہے پڑھنا، الدعوت الی الاسلام، اسلام کی دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا، یہ بھی حسنہ ہے، نیکی ہے، لیکن ایمان کے شعبوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا شعبہ ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اور ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی کانٹا، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اس کو ہٹا دیا جاتی ہے، یہ نیکی ہے۔ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نیکیاں برابر نہیں ہیں، نیکیاں ایک دوسرے سے متفاوت درجے کے فرق ہے، ایک اعلیٰ درجے کی ہے، ایک ادنا درجے کی نیکی ہے۔ جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ کے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، ایک مطلب یہ کہتے ہیں کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی، نیکی اور بھلائی اور بری چیز یہ برابر نہیں، یہ تمہید ہے۔ پہلے بتایا قرآن نے کہ دیکھو اچھائی برائی برابر ہے، تو یہ تو ہر آدمی مانتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کسی سے پوچھیں، جو بھی اس کے نزدیک بری چیز ہو اس کی کبھی وہ اچھائی نہیں بیان کرے گا۔ بدکاری، دھوکہ دہی، غیبت، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں دنیا میں کوئی اچھا نہیں کرے گا۔ اور حسن سلوک کرنا، کسی کے کام آنا، یہ ہر ایک اچھا کہے گا۔ تو قرآن نے بتایا کہ دیکھو حسنہ اور سیئہ برابر نہیں۔ اصل کہنا کیا ہے، جب حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے تو جو محسن ہوگا، جو مسیء ہوگا، جو برا آدمی ہے وہ اور ایک بھلائی کرنے والا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو نیک اور برے دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ ہر آدمی مانتا ہے۔ ایک آدمی پھول بچھاتا ہے، ایک آدمی کانٹے بچھاتا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اصل بات جو کہنی ہے اس کے بعد ایک تنیق کے بعد قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع، برائی کو ٹالو بھلائی کے لیے، برائی کا جواب بھلائی سے دے، باللتی ہی احسن۔ عربی حضرات جو جانتے ہیں، قرآن نے نہیں کہا ادفع باللتی بالسیئہ الحسنہ، برائی کو اچھائی سے، بلکہ نہایت اچھی، بڑی سے بڑی اچھائی سے برائی کو ٹالو، یعنی بری چیز، برائی، بدسلوکی کا جواب آپ کو دینا ہے نہایت اچھے سلوک کے ساتھ۔ یہ قرآن نے حکم دیا۔ ہم جب اپنی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، آج کل ہمارا جو ماحول ہے آپ دیکھ لیجئے، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل۔ آج اگر ہمیں کوئی ایک بات کہہ دے تو ہم اسے دو بات، ترکی بترکی، ایک گالی کوئی دے تو دو گالی دے۔ لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا؟ کیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں نے کانٹے نہیں بچھائے؟ آپ کو تنگ نہیں کیا گیا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا سنا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلوک ہمیں یاد رہتا ہے جب اس طرح کا ماحول ہمارے سامنے آتا ہے؟ حضور کی زندگی، پوری زندگی آپ تلاش کر لیجیے، اس قدر واقعات ہیں کہ شاید پوری رات گزر جائے بیان کرنے والا بیان نہ کر سکے۔ برائی کا بدلہ آپ نے ہمیشہ بھلائی سے دیا، اور یہی چیز اسلام کے پھیلنے کا سبب ہے، اور یہی چیز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ ایک واقعہ جو کہ 10 منٹ کا ٹائم ہے، ثمامہ ابن اسال حنفی قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار، اسلام جب پھیلنے لگا، مدینہ کے اندر پہنچا، حضور مدینہ پہنچے، پھیلنے لگا اسلام، تو بنو حنیفہ قبیلہ بہت مشہور قبیلہ ہے، بڑا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ چلو میں ان کا کام ہی، اس نبی کا کام ہی پورا کر دوں اور اس کے بعد عمرہ کر لوں گا۔ عمرہ کرتے تھے تو جاہلیت میں بھی لوگ، اس ارادے سے وہ چلے۔ جب مدینے میں پہنچے تو صحابہ کو شک ہوا کہ نیا آدمی لگ رہا ہے، چنانچہ ان کو پکڑ لیا، حضور کی خدمت میں لایا۔ حضور کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ثمامہ ابن اسال حنفی یہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، کسی کو پتہ نہیں، صرف حضور کو وحی کے ذریعے پتہ چلا، اور یہ جو ارادہ کر کے نکلے تھے، بہرحال صحابہ نے پکڑ لیا، ان کو مسجد نبی میں ہے۔ 9 منٹ ہو چکا ہے، 9:30 ہو گیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو باندھ دو ستون سے. حضور نے ان سے پوچھا ماں بھی کہا تمہاں میں کیا ہے, کس مقصد سے؟ تو انہوں نے کہا ان تقتل ضامن, اگر قتل کرتے ہیں تو بھائی میں مستحق ہوں, اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو بہت اچھا ہے, اور اچھا سلوک کرنے والا مجھے پائیں گے. واقعہ لمبا ہے, میں تفصیل نہیں جانا نہیں چاہتا. بہرحال دوسرے دن حضور نے پھر یہی سوال کیا, یہی جواب دیا. تیسرے دن انہوں نے یہی سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور حضرت ثمامہ نے یہی جواب دیا. تیسرے دن جب انہوں نے یہی جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چھوڑ کسی کو تصور نہیں کیا کہ مسلمان ہو. ایک باغ میں گئے, وہاں سے غسل کیا اور آ گئے اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے ان کے برے ارادے کا جواب حضور نے کیا کیا؟ برائی سے کیا, معاف کر دیا, چھوڑ دیا ان کو. اس کے بعد کی بات میں کہہ کے ختم کر دوں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے ما کان وجہ ابغض الی من وجہ والآن اصلح وجہک احب الوجوہ الی. اب تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ چہرہ یعنی ذات شخص میرے نزدیک آپ کی ذات سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, لیکن آج آپ کی ذات احب ہو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی. فرق کیا پڑا؟ برائی کے بدلہ بھلے سے. آگے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر میرے نزدیک آپ کا یہ شہر مدینہ تھا, لیکن آج سب سے زیادہ پسندیدہ شہر بن گیا ہے میرے نزدیک. تیسری بات کہی کہ آپ کا دین میرے نزدیک سب سے زیادہ برا دین ہے. آج سب دینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین بن گیا, اور بغیر کسی زبردستی دوڑ کے گئے, وہاں غسل کیا اور آ کے مسلمان. تو میرے بھائی, آج ہمیں اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و کردار کو, حضور کے واقعات ہم پڑھتے ہیں لیکن اپنی زندگیوں میں نہیں اتارتے. حضور کی زندگی بھری ہوئی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب تو درگزر سے. آج تھوڑی تھوڑی بات پر ہم لڑ جاتے ہیں, تھانہ کچہری ہوتا ہے, کتنا پیسہ صرف ہوتا ہے لڑائیوں میں. اور بات اگر تلاش کریں آپ, گہرائی میں جائیں کہ یہ بات اٹھی کہاں سے, جھگڑا شروع کہاں سے ہوا, تو ایک معمولی سی چیز, کسی کو ٹھوکر لگ گئی, کسی کے اوپر کسی سے پانی گر گیا, کسی نے کچھ کسی کو کہہ دیا, اگر وہیں سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دیتے تو یہ جو سارا پیسہ, وقت اور جو کچھ صرف ہو رہا ہے, ہمارا طاقت صرف ہو رہی ہے, چاہے وہ تھانے میں ہو, کچہری میں ہو, پولیس کے یہاں, چاہے اور بھی جتنی شکلیں ہیں, وہ سب کے سب بچ سکتے. لیکن یہی چیز جب ہمارے اندر سے نکل گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی, جو ہمیں ہدایتیں دی تھی, وہ ہماری زندگیوں سے جب نکل گئی تو آج ہمارا حال جو ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس حال میں اب. بھائی بھائی سے کا دشمن ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہے, پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے, کسی سے نہیں بنتا. 13 منٹ ہو گیا, 10 منٹ انہوں نے دیا تھا, کہیں گے کہ یہ بہت وعدہ خلافی کر رہا ہے. اس لیے اس درخواست کے ساتھ کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں, پڑھیں, لیکن اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. پھر موقع ملا تو ملیں گے انشاءاللہ, مزید باتیں ہوں گی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب حضرت مولانا جزاک اللہ.